خانوادہ رسول نے قربانی دی۔ تو آگے واقعہ تو بولتا گیا، تو جو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں وہ مزید پیش نہیں کر سکوں گا، لیکن کربلا پہنچے، کربلا سے روکا گیا کہ کوفہ نہ جا سکے تاکہ عامت الناس کے سامنے بات نہ آئے۔ لگ بھگ 1000 لشکر تھا، اور عجیب بات آپ غور فرمائیں، وہ کوفیوں پر مشتمل تھا، وہ جو 1000 کا لشکر تھا نا، اہل کوفہ تھے اس میں۔ تو وہیں سے پھر دمشق کی طرف تھوڑی سفر پر کربلا ہے۔ اس وادی کو لطف بھی پہلے کہا جاتا تھا، درجہ قریب ہے، نخلستان نما جگہ تھی۔ اور جب صورتحال ایسی پیش آئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کون کون اور کیا کیا کس نے کہا تھا، اور آج مجھے کہتے ہو کہ یزید کی بیعت کرو، زبردستی مجھے کہتے ہو۔ پھر 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے دمشق جانے دو، میں یزید سے خود بات کروں گا، یہ بیعت کا معاملہ اس کے اور میرے بیچ ہے، تم اس میں زبردستی نہ ہو، یا مجھے خلافت اسلامیہ کی سرحد کی طرف نکلنے دو، میں وہاں لڑتا ہوا شہید ہو جانا چاہتا ہوں۔ پھر بھی کوئی بات ذات کی نہیں فرمائی، اس عمارت میں مجھے حصہ ہو، یا عمارت میں کوئی شے نہیں فرمائی۔ ان بے ایمانوں نے، بدکاروں نے ظلم ڈھایا، اور میں حیران ہوں اس ابتدا سے کہ جہاں گورنر کو حکم دیا جا رہا ہے اتنا سانح ہو گیا، نہ صرف ایمانی نسبی رشتہ بھی تھا۔ پلٹ کر نہیں پوچھا، چاہیے تو یہ تھا نا کہ پھر کوفہ کی اینٹ سینٹ بجا دی جاتی، ہر ایک کو الگ کیا جاتا، جس کا جتنا جرم ہے اس کی پاداش میں اسے اسی طرح مخلوق کے سامنے سزائیں دی جاتی۔ آنکھ کے بدلے آنکھ قرآن سے پڑھتے ہو تو خانوادہ رسول سے متعلق نہیں سمجھتے، تو جس نے جو ظلم کیا اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا۔ لیکن وہ ابتدا کہ گورنر کو کہا جا رہا ہے کہ بیعت جو ہے وہاں سے لو، تو وہ ابتدا کہاں تک پہنچا گئی؟ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہتے ہوئے۔ لیکن میں نے عرض کی کہ یہ شہادت تو دنیا کی زندگی کے اختتام ہے نا، زندگی کا انقطاع نہیں، حیات کا انقطاع نہیں ہے۔ اس دار فانی سے ایک پردہ ہے، تو ظاہراً وجود کا چتر اڑ جائیں، اس سے بکھرے ہو جائیں، دفن ہو یا ایسا فضا میں شامل ہو جائے کہ وجود نہ ملے، تو دنیا کی زندگی تو تکمیل پذیر ہوئی نا۔ تو شہید کی تو اللہ کریم نے موت فرمائی نہیں، اس کی حیات تسلسل سے رہتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کیسے کیسے نکتے حضرت بیان فرماتے ہیں۔ تو شہید کی شہادت اور شہید کی حیات پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ موت مخلوق ہے، موت مخلوق ہے، اور شہید کو معیت باری تعالیٰ اس درجے کی حاصل ہوتی ہے کہ ایک طرف خالق ہے تو دوسری طرف موت تو مخلوق ہے۔ فلسفہ شہادت اس نقطے سے سمجھیں، اتنی معیت باری تعالیٰ شہید کو حاصل ہوتی ہے کہ وہاں پھر گزر مخلوق کا نہیں رہتا، تو موت تو خود مخلوق ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اسے مردہ نہ کہو۔ تو معزز سامعین کرام، یہاں بات شہادت کی ہے، دار دنیا سے پردہ فرمانے کی ہے، لیکن یہ حیات کے عقدے کھول دیتی ہے، فلسفہ حیات سمجھا دیتی ہے۔ اور تعلیم کیا دی جا رہی ہے، جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، فرمایا یتلو علیکم آیاتنا، کیسا ہم کلام کیا بارگاہ عزتی میں کہ جان آفرین کے سپرد کرتی۔ لیکن یہ جو ہم کلامی ہیں اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ شہید
لفظی جو لغوی معنی ہے وہ گواہ کا ہے، لیکن جب آپ اس کے اصطلاحی معنوں میں آئیں گے کہ کلمہ شہادت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان دے کر کوئی گواہی دے گیا، بڑی بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی تکالیف ہوتی ہیں دنیا میں، ہم چیختے چلاتے ان تکالیف سے بھی زیادہ ہیں، بے شمار پہلو ہیں زندگی کی، لیکن جب بات جان کی آتی ہے تو مخلوق کہتی ہے بادشاہی جاتی ہے تو چلی جائے، مال دولت جاتا ہے تو چلا جائے، میری جان نہ جائے۔ آپ دیکھیں یہ آخری شے جو مخلوق میں قیمتی ہے وہ بھی اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے، کیوں؟ وہ گواہی دیتا ہے اپنی جان دے کر، اپنے آپ کو قربان کر کے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ گواہی دیتا ہے جان دے کر۔ اور خالق کو اتنا یہ حصہ پسند ہے کہ اتنی معیت عطا فرماتا ہے کہ موت کا وہاں سے پھر گزر نہیں ہوتا۔ تو نے فرمایا سے مردہ نہ کہو شہید۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم عالی ہے، ایمان کی نشانیوں ہیں، ساری زندگی شہادت کی خواہش نہ آئے دل میں تو یہ ایمان کی کمی کے معنوں میں آتا ہے، ایمان کی نشانیوں میں آتا ہے کہ ساری زندگی میں کوئی ایک بار تو خواہش کرے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو حدیث شریف میں بے شمار ایسے پہلو آتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اپنی زندگی کو سدھاریں۔ ہر پہلو ایسا ہے قرآن و حدیث کا جو رہنمائی فرمائے، اور جب آپ پڑھیں قرآن کریم، مطالعہ فرمائے حدیث شریف کا، تو سمجھ آتی ہے کہ میری ایک ایک بات بیان فرمائی جا رہی ہے، میری ایک ایک خواہش پر بات ہو رہی ہے، میری ایک ایک کمی جو ہے اسے زیر بحث لایا جا رہا ہے، میری ایک ایک پسند جو ہے اسے زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ دین اسلام ہے ہی فطرتی دین، ایک فطرت ہے، ایک اسے تمام جو فطری تقاضے انسان کے اسے یہ پورا فرماتا ہے۔ تو اللہ کریم سے ہم کلامی نصیب ہو گئی، مخلوق کو وَيُزَكِّيكُمْ، اور تم کو پاک کرتے ہیں۔ دو بنیادی جب فرائض نبوت کی بات آتی ہے تو نور ایمان، عقائد، بنیادیں بیان فرمائی، مخلوق کو آشنا فرمایا، تعلیم دی، خود اختیار فرمایا، اور قرآن کریم، حدیث مبارکہ، سنت خیر الانام، ایک ایک حصہ جو بیان فرمایا، ایک ایک حصہ جس سے روکا، یہ سارے حصے جو ہیں تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عہد صحابہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہیں رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے طور پر پسند فرمایا، ازل سے طے ہیں۔ پیدائش کتنی ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مکہ میں ہوئی اور دفن مدینہ منورہ میں، اس مٹی کو یہ شرف بخشا رب کائنات نے، ان ہستیوں کے وجود جو ہیں اللہ کریم نے اس مٹی سے پیدا فرمایا۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ دیکھیں تو وہاں آپ کو دنیاوی علوم میں ماہر بھی اور نہ جاننے والے بھی، ہر پہلو سے، علمی حصے میں ہوں، کسی ایک خاص شعبے کی بات ہو، ہر حصے سے، صحت کے حوالے سے ہو، بیماری کے حوالے سے ہو، بینائی کے حوالے سے ہو، نابینا ہونے کے حوالے سے ہو، یعنی صحت بھی ہے، معذوری بھی ہے، جو انسانی زندگی کے جتنے پہلو ہیں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ملتے ہیں، ہر پہلو میں۔ ایک شے جو ہر جگہ نظر آئے گی وہ درجہ صحابیت ہے، وہ درجہ
صحابیت ہے، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا سابق النجوم، مخلوق کی رہنمائی کے لیے بھی نشان منزل ہو جانا ہے۔ ایمان کا یہ درجہ ہے۔ کیسے میسر آیا، کیسے ملا، کون سا مجاہدہ تھا، کتنا تھا، کس کا تھا، ایک نظر کی بات ہے۔ بحالت ایمان ایک نظر جس ہستی کو نصیب ہو گئی، درجہ صحابیت پر فائز ہو گئے۔ غیر صحابہ تمام مخلوق اعلیٰ ترین ایمان کے درجوں پر ہو اور سب کے درجے جمع کیے جائیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جوتی کی جو خاک ہے وہ اعلیٰ ہے۔ ایسا بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حصہ ملتا ہے کہ ایمان لائے، وقت میسر نہیں آیا کہ نماز کی ادائیگی ہو سکے، اگلے لمحے شہادت نصیب ہو گئی۔ ہر پہلو زندگی کا ملتا ہے عہد صحابہ۔ وہ کیا شے ہے جہاں یہ فرمایا نا قرآن کریم نے وَيُزَكِّيكُمْ، اور تم کو پاک کرتے ہیں۔ اس پاکیزگی اور اس پاکیزگی کا یہ درجہ جو غیر صحابہ میں پھر اور کسی مخلوق میں نہیں ہے، صحابہ کو نصیب ہوا۔ مائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب بات اس پاکیزگی کی آتی ہے تو ادراک کا مخفی پھیلو جو زبان قال نہیں، زبان حال پر جس کا انحصار ہے، تزکیہ نفس۔ جب ہم عرف عام میں تصوف کہتے ہیں تو قرآن کریم سے اس سے متعلق دیکھیں گے تو وہاں تزکیہ ملے گا، حدیث مبارکہ میں دیکھیں گے تو احسان کا نام منسوب ہوگا۔ تو جب آپ تزکیہ کی بات کرتے ہیں، اس مخفی حصے کی بات کرتے ہیں، تو پھر اسے کہتے ہیں کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے ایمان عطا فرمایا، عبادات میں اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی، کہا کہ جی نماز پڑھتا ہوں، حج ادا کرتا ہوں، اپنے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، جہاں جو حکم ہے وہ پورا کرتا ہوں، تسبیحات پھر کیا کہتے ہو کہ یہ سہرا لاؤں ضرور ذکر کروں؟ تو کیا یہ سارے اذکار نہیں ہیں؟ محترم سامعین کرام، شہداء کو اللہ کریم یہ ارشاد فرمائیں گے، یہ تب بات کے حساب کتاب کے حوالے سے بھی ملتا ہے، اور احادیث شریف میں شہید کی روحوں کے ساتھ جو ہم کلامی ہے اس میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ مزید کیا چاہتے ہو؟ تو عرض کریں گے بار اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج، تیرے نام پر گردن پھر کٹائی جائے، جو سرور اس گردن کٹانے میں ہے بار اللہ میں واپس بھیج، ہم تیرے نام پر پھر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا جائے گا کہ یہ تو طے ہو چکا کہ جو آ گیا پلٹ کر نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو اس روز قرآن کریم جو حالات بیان فرماتا ہے، کتنی ایسے ہوں گے جو کہیں بار اللہ اب سمجھ آئیے، دیکھ سمجھ لیا، ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب ہم شکر گزار ہو کر آئیں گے، کمزوریاں خطائیں نہیں کریں گے۔ فرمایا تو اس میں جو اللہ کے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، جو اللہ کریم کا پیغام لائے، جو رب کائنات نے کلام ذاتی عطا فرمایا اور کتنے بار مخلوق کو موقع عطا فرماتا چلا گیا، تب نہیں تھا۔ آج سجدہ کرتے ہو، آج تمہاری گردن نہیں جھک سکے گی، کوئی بے ایمان اس دن سر بسجود نہیں ہو سکے گا۔ کہ جب موقع تھا اس دن اکڑے رہے، تکبر کرتے رہے، آج سر جھکاتے ہو، آج سر جھکے گا ہی نہیں، جھکا سکتے ہی نہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں بنا۔ اللہ کریم قبول فرمائے عبادات کو، یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے کہ
اللہ راضی ہو، جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو، قرآن کریم اسے فوز و نظیم بیان فرما، بہت بڑی کامیابی۔ لیکن جب یہ سمجھ آ جائے کہ اسی راہ کی مسافت میں ایک کیفی پہلو ایسا بھی ہے جو رب کائنات کی رضا سے اس کے قرب کو پہنچائے گا، تو کیا پھر پلٹ کر مخلوق آئے گی دنیا میں کہ وہ انتظار کرے؟ نہیں، پھر سمجھ آئے گی کہ لمحہ لمحہ قیمتی ہے۔ اس ایک ایک لمحے کا استعمال اللہ کریم کی رضا اور اس کی قرب میں صرف کرنا نصیب ہو جائے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا چلا جائے گا۔ عرف عام میں دولت، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات قیمتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فرصت حیات کی قیمتی ہے، کیونکہ آخرت کا انحصار یہاں ہے۔ فرمایا ساری دنیا بھی کوئی دے دے تو بخشش نہیں لے سکتا، قیمتاً ساری دنیا بھی کوئی دے دے تو بخشش نہیں لے سکتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ کہیں گے میرے اہل و عیال لے لو، بیوی بچے لے لو، عزیز و اقارب لے لو، سارا جہان لے لو، مجھے بخشش مل جائے، نہیں ملے گی۔ تو سمجھ آئی کہ یہ فرصت کی دولت جو ہے یہ قیمتی ہے۔ تو یہ جو اللہ اللہ کرنا ہے، جب بات تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے معزز سامعین کرام، تو پھر کیفیت کی جب بات آئے گی تو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات جائے گی تو یہ تو مقصد حیات ہے، کیونکہ دین اسلام میں کوئی شے زائد نہیں ہے، اضافی ہے، ہر شے حکم کے تحت ہے۔ اسی لیے تو یا تو کوئی دین ہے یا بے دینی ہے، خام خواہ کا کوئی نہیں دخل کسی چیز کو کہ یہ ہے تو بھی دین ہے، نہ ہو تو بھی، یہ کوئی بات نہیں۔ تو جب بات اللہ کی یاد کی آتی ہے معزز سامعین کرام، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ جہاں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی۔ دیکھیں تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی آج بھی کوئی نقطے زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔ تب جسے نصیب ہوا درجہ صحابیت، تابعیت، تبع تابعین، 3 درجے نصیب ہوتے، آج کیوں نہیں؟ اس حق کے نصیب ہونے کے ساتھ دوسرا جو بہت بڑا پہلو ہے وہ معیت کا ہے۔ تو جب بات قلبی حصے کی آتی ہے، صدری علوم کی آتی ہے، تو وہ یہ کیفی نسبت نصیب ہوتی ہے۔ تو بات میرے اور آپ کی نہیں ہے، بات پیر صاحب کی یا مرید صاحب کی نہیں ہے، بات ہے قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ نسبت وہاں جا پہنچتی ہے، جڑتی ہے، قلبی تعلق نصیب ہوتا ہے، تو پھر الفاظ نہیں ہیں کہ جو اس کے پیمانے سمجھا سکے۔ اس لیے اپنے ذکر پر محنت کیا کرو، تکڑے ہو کر ذکر کیا کرو، کوشش